ایک انٹرویو میں عمران خان صاحب نے جب بھی وہ بھی شرم دلائی جب اینکر نے کہ یار ان کو منع کریں اپنے ورکرز کو اتنی گندی کا، ایک بار کہا جی کہ نہیں کرنا چاہیے. لیڈر کا کام تھا روز کہتا کہ یہ گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے کے ساتھ یہ نہ کرے، ورنہ وہ یہ روٹین بنا لے گا، روٹین بنا ہر کسی کو ذلیل کرے گا، ہر کسی کو ماں بہن کی گندی گالیاں دے گا، ہر کسی میں جملے کسنا شروع کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پاک ڈائریز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم اکرم. ناظرین ہمارے ساتھ اقرار الحسن صاحب موجود ہیں. جو ایئرپورٹ کا واقعہ پیش آیا وہ تو سب نے جان لیا ہے، ساری صورتحال کا سب کو علم ہے، اور اقرار بھائی نے جو کل کی پریس کانفرنس کی اس کے بعد ملٹیپل انٹرویوز دیے ہیں، سب کو تمام حقائق کا پتہ ہے. لیکن میرا ایک چھوٹا سا کوسچن ہے اقرار بھائی کہ آپ عوام راج تحریک چلانے جا رہے ہیں اور بلکہ چلا رہے ہیں، آپ اپنے جو کارکنان ہیں ان کو کیا مزاحمت کا درس دینے جا رہے ہیں کہ کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو آپ ان کے ساتھ مزاحمت کرنا شروع کر دیں، ان کو مطلب ان سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہماری تحریک ہے نا، یہ وہ والا ماڈل نہیں ہے کہ ایک لیڈر ہے وہ جو کہے گا وہ بالکل ساروں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے جیسے کوئی ٹیچر اور وہ ہے. ہم تو ایک موومنٹ چلا رہے ہیں کہ جہاں سارے لوگ آئیں اور اس کے بعد ایک اپنا میرٹ بیسڈ اور انٹرنل الیکشن بیسڈ سسٹم ہو، اور اس کے جو منتخب لوگ ہوں وہ طے کریں کہ پارٹی کو کیسے چلانا ہے، تربیت کا کیا نظام ہوگا کارکنان کی اور پارٹی لیڈرز کی، آل دیٹ. وہ ایک بالکل ڈفرینٹ طریقہ ہے جو روایتی سیاست اور روایتی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے مختلف بات ہم کر رہے ہیں. دوسرا آف کورس اس حد تک میں ضرور سمجھتا ہوں، اور میں سوال یہ وسیم اکرم صاحب آپ سے کرتا ہوں، آپ ایئرپورٹ پر کھڑے ہوں، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی یا آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہوں، اور کوئی شخص یونیفارم میں ہو یا یونیفارم کے بغیر ہو، وہ آپ پہ اسی طرح کا کوئی بھی تحقیر آمیز یا ذلت آمیز جملہ بولے جسے آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے، آپ کیا کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے بتائیں. خاموش ہو کے گزر جائیں گے؟ نہیں برداشت کریں گے؟ پورے پاکستان کی گلیوں میں نکل جائیں، ہر آدمی سے پوچھیں اور پوچھیں کہ کیا آپ کو کوئی بھی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی آپ کی بیوی بہن یا بیٹی کی موجودگی میں کوئی بھی جملہ کسے تو کیا کریں گے؟ آپ برداشت کریں گے؟ تحمل؟ آپ کو اس کو جواب دینا چاہیے، بالکل اس کو شرم دلانی چاہیے، اس لیے بھی کہ وہ کل کسی اور کے ساتھ یہ نہ کرے، ورنہ وہ یہ روٹین بنا لے گا، ہر کسی کو ذلیل کرے گا، ہر کسی کو ماں بہن کی گندی گالیاں دے گا، ہر کسی میں جملے کسنا شروع کرے گا، اور اس کی دیکھا دیکھی یہ کلچر بن جائے گا ملک کے اندر کہ سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، اسٹیشنز پہ آپ کا بھی پولیٹیکل اوپوننٹ ہوگا، کوئی میرا بھی ہے، سب کے ہیں، سب ایک دوسرے کی فیملیز کی موجودگی میں بدتمیزی اور بدتہذیبی کرنا شروع کر دیں گے. یہی درس ہے کہ اگر کوئی بدبخت یہ بات کرتا ہے کم سے کم اسے آئینہ ضرور دکھا. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بات کی جاتی ہے، پاکستان تحریک انصاف خود جو ہے اس نے کبھی اور نہیں کیا، کارکنان تنقید کر رہے ہیں آپ کے اوپر، وہ کر رہے ہیں، وہ الگ ڈیبیٹ ہے، یا کوئی انفلوئنسرز کر رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف ان انفلوئنسرز کو اون نہیں کر رہی کہ بھائی یہ ہمارے بیاف پر یہ بات کر رہے ہیں. تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں بانی پٹ گئی کے جو ہیں عمران خان صاحب، ان کو ڈائریکٹ آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ کیوں؟ بحث یہ ہونی چاہیے کہ جو میں عمران خان صاحب سے متعلق بات کرتا ہوں وہ غلط کرتا ہوں یا ٹھیک کرتا ہوں. پتہ نہیں ہے پیچھے کہ دوست کے فلاں پہ تو نہیں کرتے تو اس پہ کیوں کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں بھائی سوال یہ ہے کہ وہ ایک ایسی پارٹی اور ایسی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں کہ جنہوں نے اس ملک میں سوشل میڈیا پر ایک گندگی اور غلاظت کا آغاز کیا، باقی بھی کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے حد تک پائنیئر پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ الٹیمیٹلی اس بے چہرہ اکاؤنٹ کو تو کیا کہیں گے جس نے نام بھی تبدیل کیا ہوا ہے، فوٹو بھی اپنی لگائی ہوئی ہے اور آپریٹ بھی کہیں کسی اور جگہ سے ہو رہا ہے. آپ اس کلچر کو پروموٹ کرنے والے یا اس کو نہ روکنے والے، ایک انٹرویو میں عمران خان صاحب نے جب بھی وہ بھی شرم دلائی جب اینکر نے کہ یار ان کو منع کریں اپنے ورکرز کو اتنی گندی کا، ایک بار کہا کہ نہیں کرنا چاہیے. لیڈر کا کام تھا روز کہتا کہ یہ گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے، روز کہتا کہ یہ بدتمیزی اور بدتہذیبی نہیں ہونی چاہیے، پروموٹ کیا. 25-30 سال کی سیاست میں ایک واقعے کے علاوہ مجھے بتا دیں عمران خان نے کب اپنے ورکرز کو اور جو ان کے فالوورز تھے ان کو منع کیا؟ تو اگر نہیں کیا تو پھر اس گند کو جس نے پروموٹ کیا، اس گند کو جس نے بنایا، اس گند میں جس نے انویسٹمنٹ کی، آپ اس بے چہرہ اکاؤنٹ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ اس کا کردار بتائیں گے کہ تم جو مجھے ٹاؤٹ کہہ رہے ہو نا، جس کی وجہ سے تم ہو، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹاؤٹ تھا. اس نے مشرف کو ووٹ دیا، اس نے باجوہ کو جمہوری اور لیکن مشرف کو اسی دوران ہی چھوڑا بھی تو تھا نا انہوں نے. وہ اس لیے جو ہے لمبی بحث ہو جائے گی، وہ اس لیے چھوڑا تھا کہ مشرف صاحب کا وہ انٹرویو موجود ہے جس میں کہا کہ انہوں نے کہا جی میری 100 سیٹیں بنتی ہیں، وہ 100 سیٹیں مجھے دیں تو پھر میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. وہ تو اسی طرح ہوا نا جیسے ابھی بھی چھوڑ دیا باجوہ کو، انقلابی بن گئے. تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا ایک ڈکٹیٹر کو ووٹ دینے والے آدمی کی کوئی سزا ہونی چاہیے اس ملک میں؟ بالکل. ایک جنرل جو ہے جس نے مارشل لا لگایا، جس نے آئین پامال کیا، جس نے ججوں کو قیدی بنایا، اس کو اگر ایک سیاستدان ووٹ دے کر لیجیٹیمیٹ کرتا ہے، 5 سال کے لیے پریزیڈنٹ کا ووٹ دیتا ہے، اس کی کوئی سزا ہونی چاہیے اس ملک کے اندر؟
جی بالکل تو وہ سزا دینی چاہیے نا. آئین کے مطابق تو ہے لیکن ہاں. انفارچونیٹلی ہمارے آئین پر عمل تو نہیں ہو رہا ہوتا. بہت شکریہ آپ کا شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ کو جو بھی کوسچن اقرار بھائی کے ساتھ کیا, آپ کو اس کے بارے میں کیسا لگا, اور آپ کا اگر کوئی کوسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا کوسچن ضرور ریز کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اقرار بھائی کے ساتھ وہ کوسچن آپ کا ضرور رکھیں گے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد خدا حافظ. ویل ڈن, بڑا اچھا